پاکستان پر اس وقت اہم عہدوں پر تعینات افسران میں سے 22,000 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوہری شہریت کے حامل ان افسران کو اتنے اہم عہدوں پر بٹھانے والا کون ہے، اور کیا کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے، یا اس ملک کا کوئی قانون ہے یا نہیں ہے کہ دوہری شہریت کا حامل شخص اتنے بڑے بڑے عہدوں پر کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ سوچنے کا مقام ہے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، کیا ہم کسی دوہری شہریت کے حامل شخص کو اتنے بڑے اہم عہدوں پر بٹھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اہم ترین سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ پاکستان پر جو حکومت کرنے والا طبقہ ہے اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو ملکہ برطانیہ کے وفادار ہیں، یا وہ امریکہ کے وفادار ہیں، یا وہ کینیڈا کے وفادار ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ دلچسپ اور ہوش ربا حقائق ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ پاکستان پر اس وقت اہم عہدوں پر تعینات افسران میں سے 22,000 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو دوہری شہریت کے حامل ہیں، اور یہ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ اور آسٹریلیا کی شہریت لی ہوئی ہے انہوں نے۔ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی فہرست کے مطابق دوہری شہریت والے افسران کی تعداد 22,380 ہے۔ ان میں 1100 کا تعلق صرف پولیس اور بیوروکریسی سے ہے، اور ان میں سے 540 کینیڈین شہری، 240 برطانوی شہری، 190 کے قریب امریکہ کے بھی شہری ہیں۔ درجنوں سرکاری ملازمین نے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ملائیشیا اور آئرلینڈ جیسے ملکوں کی بھی شہریت لے رکھی ہے۔ 110 سرکاری افسروں میں سے اہم حکومتی عہدوں پر بھی براجمان ہیں۔ مثلا گریڈ 22 کے 6 افسران، MP1 اسکیل کے 11 افسران، گریڈ 21 کے 40، گریڈ 20 کے 90، گریڈ 19 کے 160، گریڈ 18 کے 220، گریڈ 17 کے 160، داخلہ ڈویژن کے 20، پاور ڈویژن کے 44، ایوییشن ڈویژن کے 92، خزانہ ڈویژن کے 64، پیٹرولیم ڈویژن کے 96 اور کامرس ڈویژن کے 10، آمدن ڈویژن کے 26، اطلاعات و نشریات کے 25، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے 22، نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 7، کیپٹل ایڈمنسٹریشن کے 11، مواصلات ڈویژن کے 16، ریلوے ڈویژن کے 8، کیبنٹ ڈویژن کے 6 افسر دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ سب سے زیادہ دوہری شہریت کے حامل افراد کا تعلق محکمہ تعلیم سے ہے۔ ان کی تعداد 140 سے زیادہ ہے۔ قومی ایئر لائن کے 80 سے زیادہ، لوکل گورنمنٹ کے 55، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے 55، نیشنل بینک کے 30، سائنس اور ٹیکنالوجی کے 60، زراعت کے 40 سے زیادہ، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے 20، آبپاشی کے 20، سوئی سدرن گیس کے 30، سوئی ناردرن گیس کے 20، PMS کے 17، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے 14، نادرا کے 15 ملازمین دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ دوہری شہریت والی اہم شخصیات ہیں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 22 کے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نوید کامران بلوچ کینیڈا، PAS کی پہلی خاتون صدر اور گریڈ 22 کی وفاقی سیکرٹری انسانی حقوق ڈویژن رابعہ آغا برطانیہ، گریڈ 22 کے سیکرٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ سردار احمد نواز سکھیرا امریکہ، گریڈ 21 کے موجودہ DG پاسپورٹ و امیگریشن عشرت علی برطانیہ، گریڈ 22 کے سابق سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ سمیرہ نذیر صدیقی نیوزی لینڈ، گریڈ 20 کے سیکرٹری اوقاف پنجاب ذوالفقار احمد گھمن امریکہ، مراکو میں سابق سفیر نادر چودھری برطانیہ، قطر میں سابق سفیر شہزاد احمد برطانیہ، کسٹم کے گریڈ 21 کے ایڈیشنل وفاقی سیکرٹری خزانہ احمد مشتبہ میمن کینیڈا، گریڈ 21 کی چیف کلیکٹر کسٹم زیبا حی اظہر کینیڈا، پولیس سروس کے گریڈ 22 کے اقبال محمود ریٹائرڈ، گریڈ 21 کے اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب میاں شجاع الدین زکا کینیڈا، چیئرمین پنجاب کمیشن برائے حقوق خواتین فوزیہ وقار کینیڈا، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر سید ومیق بخاری امریکہ، موجودہ MD معین رضا خان، نیشنل بینک کے سابق صدر سعید احمد برطانیہ، ڈائریکٹر جنرل پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی کے سربراہ ڈاکٹر محمد اشرف طاہر امریکہ، گریڈ 20 کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پریس انفارمیشن آفیسر جہانگیر اقبال کینیڈا، سابق پنجاب حکومت کے ساتھ اہم قانونی معاملات پہ کام کرنے والے نامور قانون دان سلمان صوفی امریکہ کے شہری ہیں۔ اسی طرح گریڈ 20 کے ہیلتھ کیئر کمیشن کے چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر محمد اجمل کینیڈا، گریڈ 21 کے وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری شرفقن خان امریکہ، گریڈ 20 کے جوائنٹ سیکرٹری وزیر اعظم آفس احسن علی منگی برطانیہ، گریڈ 20 کے راشد منصور کینیڈا، گریڈ 20 کے علی سرفراز حسین برطانیہ،
گریڈ 18 کے محمد اسلم راؤ برطانیہ، گریڈ 20 کی سارہ سعید برطانیہ، گریڈ 18 کے عدنان قادر خان برطانیہ، گریڈ 18 کی رابعہ اورنگزیب کینیڈا، گریڈ 18 کی سائمہ علی برطانیہ، گریڈ 20 کے اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جی زعیم اقبال شیخ برطانیہ، گریڈ 20 کے لاہور پولیس ٹریننگ کالج کے کمانڈنٹ ڈی آئی جی مرزا فاران بیگ برطانیہ، گریڈ 20 کے ڈی آئی جی مواصلات شاہد جاوید کینیڈا، گریڈ 20 کے ڈاکٹر محمد شفیق ریٹائرڈ کینیڈا، گریڈ 19 کے ایس ایس پی گوادر برکت حسین کھوسا کینیڈا، گریڈ 19 کے ایس ایس پی ندیم حسن کینیڈا، گریڈ 18 کے ایس پی عادل میمن امریکہ، گریڈ 18 کے عقیل احمد خان امریکہ، گریڈ 18 کے ارشد محمود کینیڈا، گریڈ 19 کے سہیل شہزاد برطانیہ، تنویر جبار کینیڈا، گریڈ 19 کے سہیل شہزاد برطانیہ، تنویر جبار کینیڈا، گریڈ 19 کے محمد جاوید نسیم کینیڈا، گریڈ 19 کے ہی محمد محسن رفیق کینیڈا، گریڈ 19 کے راشد احمد خان کینیڈا، گریڈ 19 کے طفیل خان یوسفزئی آسٹریلیا۔ اسی طرح گریڈ 19 کے محمد شاہد نذیر کینیڈا، گریڈ 19 کے محسن فاروق کینیڈا، گریڈ 18 کے محمد ابراہیم کینیڈا، گریڈ 17 کے محمد افتخار امریکہ، گریڈ 17 کے نواز مودل کینیڈا، گریڈ 19 کے اعجاز علی شاہ امریکہ، گریڈ 19 کے امجد علی لغاری کینیڈا، اسٹیٹ بینک کے عبدالرؤف امریکہ، صبا عابد امریکہ، سید سہیل جاوید کینیڈا، راحت سعید امریکہ، ٹیپو سلطان امریکہ، عرفان الہی مغل امریکہ، محمد علی چودھری برطانیہ، حسن جیواجی کینیڈا، زہرا رضوی برطانیہ، امجد مقصود کینیڈا، عنایت حسین آسٹریلیا، شازیہ ارم کینیڈا، تبسم رانا کینیڈا۔ ایسے بہت سے افسران اور بھی ہیں جن کا نام اس لسٹ میں نہیں، اور یہ لسٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے، اور اس فہرست کے مطابق 22,000 سے زیادہ اہم عہدوں پر تعینات پاکستانی افسران نے امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ اور آسٹریلیا کی شہریت لے رکھی ہے۔ 1100 کا تعلق صرف پولیس اور بیوروکریسی سے ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اہم عہدوں پر بیٹھ کر، بڑے بڑے اداروں کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ایک ملکہ برطانیہ کا وفادار شخص وہ پاکستان میں اہم عہدے پر تعینات ہوتا ہے تو اس کی لائلٹی جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ کیسی ہوگی؟ وہ اس کی تو لائلٹی امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، وہاں کا چونکہ نیشنل ہولڈر ہے تو اس کی تو وفاداری ملکہ برطانیہ کے ساتھ ہوگی یا امریکہ کے ساتھ ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 22,000 سے زیادہ یہ جو کریم لوگ ہیں جو اہم عہدوں پر ہیں، گریڈ 21 پہ، 22 پہ، 19 پہ، 18 پہ، یہ اس ملک کی کریم ہے، اور یہ جو کریم ہے یہ دوسرے ممالک کی وفادار ہے۔ تو یہ کتنا خوفناک عمل ہے کہ جو پاکستانی نیشنل ہیں وہ ان عہدوں پر براجمان نہیں، بلکہ اس کی جگہ پر دوسری جو دوہری شہریت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ان اہم عہدوں پر تعینات کیا گیا ہے۔